السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کرونا کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جنوبی افریقہ سے اٹھنے والی ایک نئی قسم کرونا کی، جس کو اومیکرون کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوئی ہے اور مختلف ممالک کے اندر اس کے مریض بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ کس حد تک یہ خطرناک ہوگی؟ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال قبل جب یہ کرونا کی وبا دنیا کے اندر پھیلی تو پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر لوگوں کی صحت کو ہلا کے رکھ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ سماج کو بھی اس نے کافی زیادہ متاثر کیا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پایا جاتا ہے، چونکہ کافی زیادہ اموات ہوئی ہیں اور اس سے لاک ڈاؤنز ہوئے پوری دنیا کے اندر، تعلیم بچوں کی متاثر ہوتی رہی ہے، اور اب پھر سے جب ایک نیا ویریئنٹ، جس کو ایک نئی قسم ہم کہہ سکتے ہیں کرونا کی، اس کے آنے کے بعد لوگوں کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے، ممالک کی حکومتوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، اور اس کو کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمائل صاحب، آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں RCCI کے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، آپ سیکرٹری جنرل ہیں PMA کے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، آپ چیئرمین ہیں پاکستان ٹاسک فورس آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر قیصر صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا، اور کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اومیکرون کی نئی قسم سامنے آئی ہے، اس سے پہلے الفا، ڈیلٹا اور اومیگا، اور پھر اس کے بعد یہ نئی ایک جو قسم آئی ہے، یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، بات ساری یہ ہے کہ ابھی اس میں اتنی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک اس میں ریسرچ اور کلینکل فائنڈنگز چل رہی ہیں۔ لوگ بہت کم جگہوں پہ ابھی کیسز کم آئے ہیں، اور تقریباً 23-24 ممالک میں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن جو بیسیکلی جنہوں نے یہ شروع میں کیسز دیکھے اور اپنی اتھارٹی کو انفارم کیا ساؤتھ افریقہ کے اندر، وہ ڈاکٹر اینجلی کوٹزی ہیں، جو کہ چیئر پرسن ہے ساؤتھ افریقن میڈیکل ایسوسی ایشن کی۔ اور چونکہ ہم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہر ہفتے ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کی زوم میٹنگ میں، اور ایک اوشیانہ کی نیشنل ایسوسی ایشن کی میٹنگ ہے، اس میں ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، تو ہماری اینجلی سے جو بات ہوئی ہے، ان کی کلینکل فائنڈنگز ایسی ہیں جو کہ پریشان کرنے والی بات ہے۔ شروع میں تو انہوں نے جو پیشنٹ دیکھا وہ صرف اور صرف ہارٹ ریٹ انکریز کی بات کی۔ انہوں نے 2 پیشنٹ دیکھا جس میں کہ پلس ریٹ بہت زیادہ تھا، اور ان کی شکایت صرف یہ تھی کہ ان کو تھکاوٹ، فٹیگنس تھی، کہ جو وہ فٹیگ ہو گئے، بالکل تھکے ہوئے ان کی حالت تھی، چلا نہیں جا رہا تھا۔ لیکن کووڈ پازیٹیو ہونے کے باوجود ان کا ٹیسٹ، ان کو نہ کھانسی، نہ نزلہ، نہ گلے میں خراش، نہ جسم میں درد، کسی قسم کی کووڈ والی کوئی ایسی بات نہیں تھی، جبکہ وہ 33 سال سے فیملی فزیشین ہے وہاں اور ساؤتھ افریقہ میں، پریٹوریا میں، اور انہوں نے کووڈ کے بہت سارے کیسز دیکھے۔ تو یہ ایک خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بخار نہیں، کچھ نہیں، اور ایک دم سے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ ہارٹ بیٹ کا زیادہ ہونا یا تھکاوٹ فیل کرنا، دیٹ کوڈ بی سمپٹم آف ادر ڈیزیزز ایز ویل، انٹل کہ آپ اس کے جو ہے وہ ہارٹ کے ٹیسٹ بھی کر لیں، باقی امراض کے بھی ٹیسٹ کر لیں، تو دین یو کین فائنلی یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ واقعی کووڈ کی وجہ سے ہی ہے۔ اس میں جو پریشانی کی بات ہے، جو پریشانی کی بات وہ یہ ہے کہ کووڈ ٹیسٹ جو ہے PCR جو ہم کراتے ہیں وہ پازیٹیو آ رہا ہے، تو یہ اور سمٹم کووڈ والی نہیں ہے، تو یہ ایک پریشانی والی بات ہے۔ اسی لیے دنیا پریشان ہے کہ ایسی چیز جو کہ کووڈ پازیٹیو آ رہا ہے، سمٹم صرف یہ ایک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے اب جو کیسز اور ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو کلینکلی طور پہ جو پتہ چل رہا ہے، اس میں وہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی جو چیزیں آ رہی ہیں، اب اس میں ہلکا کھانسی، ڈرائی کف ہے، فرنجائٹس ہے یعنی کہ گلے میں خراش کی شکایت ہے، بخار ہے، ہلکا سا ہیڈ ایک ہے، تو یہ اس طرح کی کیسز بھی اب جو ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ پلس، کچھ لوگوں میں پلس ریٹ بہت زیادہ ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں جو ہے یہ تشویش کی بات ہے، لیکن اسٹل ابھی بہت کچھ معلوم ہونا باقی ہے۔ ایک چیز اور بتائی جا رہی ہے جس میں کہ تشویش کی بات ہے کہ یہ
ڈیلٹا ویریئنٹ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ویریئنٹ تھا اور ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تک یہ 1 مہینے کو تقریباً آنے کو ہے اس وائرس کی معلومات جو ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے ڈیلٹا وائرس اب تک پھیل چکا تھا اتنی ابھی اس کے کیسز ریکارڈ پہ نہیں آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ اس میں معلوم ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں. ڈاکٹر اسماعیل صاحب، یور اوپینین آن دس. جی، وہ آپ کے پاس کیا ابھی تک کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ بالکل، جس طرح ڈاکٹر کیسر فرما رہے تھے کہ یہ زیادہ تر جو ابھی اس کا آغاز ہوا وہ زیادہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں اور زیادہ اے سمٹومیٹکس تھے یا مائلڈ سمٹمز تھے. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جیسے جیسے یہ دوسرے ممالک میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا آغاز جو ہے وہ جہاں سے ہوا، اس کے بعد جو یہ دوسرے ممالک میں داخل ہو رہا ہے تو اس کی ظاہری بات ہے وہ تشخیص بھی ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ بالکل نومبر 23 یا 26 کو اس کا مطلب ایک اناؤنسمنٹ ہوا کہ جی یہ ہے اور ویریئنٹ آف کنسرن جو اس کو گردانا گیا WHO کی طرف سے. تو جو آگے بڑھ رہے ہیں اس کی چیزیں سامنے آئیں گی اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل ذکر کیا کہ جب آغاز ہوا تھا تو اس نے سمٹمالوجی کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو سمٹمز بتدریج تبدیل ہوئے ہیں، پچھلے 1.5-2 سال میں بتدریج چینج ہوئے ہیں. تو اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک نئے سمٹمز کے ساتھ سمٹمالوجی کے ساتھ آنا اور پھر یہ چیز کہ اس کی جو ٹرانسمیسیبلٹی ہے وہ ڈیلٹا سے کئی 100 گنا زیادہ اس وقت کنسیڈر کی جا رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ خدا نخواستہ، لیکن پریکٹیکلی تو جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی سچویشن ہم نے دیکھی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں دیکھی ہے کہ ابھی جن لوگوں کا جہاں سے آغاز ہوا وہ ینگر جنریشن تھی، ینگر لاٹ تھا. جیسے جیسے دوسرے لوگوں کے اندر یہ سرایت کیا ہے ان کو اسٹڈی بھی کریں گے ان کی یعنی کہ جو کیونکہ ظاہری بات ہے صرف اس میں پوری اس کی ریکارڈنگز جب ہوتی ہیں اور اس کے بعد جینیٹک اسٹرکچر سے لے کے دیکھتے ہوئے کہ کون سا وائرس تھا، اس کی جینیالوجی دیکھتے ہوئے اور پھر اس کی تمام یعنی پوری یعنی جب بیمار ہوا، جب ڈیٹیکٹ ہوا اس وقت سے لے کے اس کو فالو کیا جائے گا. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کیا چینجز آ رہے ہیں، کیا وہ صرف لنگز کو امپیکٹ کر رہا ہے یا اور آرگنز کو، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب جس طرف انڈیا دے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ کارڈک اس کا نیچر تو نہیں ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے والے جتنے بھی ویریئنٹس تھے وہ ہمارے کچھ لوگوں کو کارڈک ایشوز ہوئے، مایوکارڈل انفارکشنز ہوئے، انجریز ہوئیں اور سینٹرلائز بعد میں ان کے بہت دور رس نتائج. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب سے بھی بات کر لوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ جو نیا اومیکرون کا ایک قسم جو ہے کرونا کے اندر آئی ہے، یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے اور ہمارے ہاں اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا اپنانی چاہیے؟ اس میں 5 ایسپیکٹس ہیں جس کے بارے میں ہمیں تشویش ہے اور جس کا خیال رکھنا پڑے گا. نمبر 1، جو اس میں میوٹیشنز آئی ہیں یہ ان جگہوں پہ آ گئی ہیں اسپائک پروٹین میں جس کے ذریعے انسانی خلیوں میں داخل ہوتا ہے. تو نمبر 1، یہ اب انسانی خلیوں میں زیادہ آسانی سے داخل ہو رہا ہے. نمبر 2، اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کا جسم کا دفاعی نظام ہے اس کو دھوکہ دے رہا ہے. جو اینٹی باڈیز ہیں وہ پہچانتی نہیں ہے اس کو آسانی سے. یہ دوسری بڑا مسئلہ ہے. تیسرا، یہ ملٹی پلائی بہت تیزی سے کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پھیل بہت جلدی رہا ہے. چوتھا جو ہے، یہ جو انفیکٹیوٹی ہے، کھانستے ہیں لوگ وہ پھر اس کی وجہ سے یہ پچھلے جو ڈیلٹا وائرس ہے اس کے مقابلے میں اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے. اور پانچواں، جو ویکسین جو تیار کی گئی ہیں وہ اسپائک پروٹینز کی بنیاد پہ ہی تیار کی گئی ہیں جن میں تبدیلیاں آ گئی ہیں اب اس میں. تو جس کی وجہ سے اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جو ویکسین اس پر جتنی بھی ویکسین ہیں وہ کس حد تک افیکٹو ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اندازہ یہ ہے کہ 40% یا 50% ان کی افیکٹونیس کم ہو جائے گی، لیکن قبل از وقت ہوگا کیونکہ یہ ابھی اس کو مشکل سے 1 مہینہ ہوا ہے. یہ ابھی 9 نومبر کو یہ ڈسکور ہوا تھا اور 24 نومبر کو WHO کو بتایا گیا. تو ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ کس حد تک ویکسین افیکٹو ہوں گی. تو یہ ڈیلٹا وائرس جو پہلے آیا تھا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے پھیلاؤ کے لحاظ سے. اس میں اموات کی شرح کیا ہوتی ہے وہ بھی ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا، کیونکہ ابھی تک ڈیٹا جو ہے اویلیبل نہیں ہے اس کا. لیکن ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی اور شاید جو ساری جو سخت پابندیاں لگائی گئی تھیں جب شروع میں وائرس آیا تھا، چائنیز وائرس، اسی کی طرف اب ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں
اور دنیا میں آپ دیکھیے کہ پھیلاؤ کافی بڑھ رہا ہے, تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور بہت سی جگہوں پہ یہ ڈیلٹا وائرس کو دبا رہا ہے کافی اور خود چھا جا رہا ہے. تو یہ بہت کرٹیکل سٹیج ہے پاکستان کے لیے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بوسٹر ویکسین کی بات کی جاتی ہے, یہ کس حد تک آپ جیسے فرما رہے تھے کہ 40 سے 50% جو ہے جو آلریڈی ویکسینیشن ہوئی ہے وہ اس کی افیکٹڈنیس کو کم کر دے گا, تو پھر یہ جو بوسٹر ہے یہ تو آلریڈی ایگزسٹنگ ویکسین سے ہی شاید لگایا جائے, تو وہ پھر کس حد تک کسی بھی مریض کے لیے یا شخص کے لیے, انسان کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا؟ بوسٹر ویکسین اگر 6 مہینے یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں تو ویکسین ضرور لگا لینی چاہیے, کیونکہ اس سے پروٹیکشن تو یقیناً آپ کی ان کے مقابلے میں بہتر ہوگی جنہوں نے ویکسین نہیں لگا رکھی. لیکن کتنی اتنی افیکٹو ہوتی ہے یا نہیں جتنی کہ یہ پچھلے وائرس کی اشکال پہ تھی, وہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور اندازہ یہی ہے کہ اس کی افیکٹونیس کم ہوگی اب بوسٹر ڈوزز کی بھی اور نارمل ویکسینز کی بھی اس شکل کے خلاف, وائرس کے ان اومیکرون کے خلاف. لیکن اس کے بارے میں ڈیٹا جو ہے ابھی اویلیبل نہیں ہے صحیح, تو کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا. لیکن اگر بوسٹر لگ سکتا ہے تو آپ کو ضرور لگوا لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کی انفارمیشن اب ڈسمینیٹ میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے, WHO جو ہے انہوں نے کوئی اتنی زیادہ خطرناک قسم کی سچویشن کو ایڈمٹ نہیں کیا. سو ڈو یو تھنک کہ یہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس جو پھیلا ہوا ہے یہ جینون ہے, آرٹیفیشل ہے, یا اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے جو ہے وہ ابھی قائم نہیں کی جا سکتی؟ نہیں, WHO نے اس کو وائرس آف کنسرن تو اس کو قرار دے دیا ہے, اور یہ جو ہے جو کنسرن بتائی جا رہی ہے میرے خیال سے جینوئن کنسرن ہے, کیونکہ جو اس کے اندر جو میوٹیشنز آئی ہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی میوٹیشنز ہیں جو ابھی تک انکاؤنٹر نہیں کی گئی ہیں. تو جو کنسرن ہے وہ بالکل جینوئن ہے کنسرن اس بارے میں. تو پاکستان کے جو وہ ہیں مطلب میئرز ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہیں؟ جی, پاکستان نے جو میئرز لیے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان نے NCOC کے تھرو, ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہیں یہ میئرز؟ ابھی تک تو NCOC نے بہت اچھے طریقے سے پوری سچویشن کو کنٹرول کیا ہے, اور میرے خیال سے NCOC جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے مانیٹرنگ کرے گا, اور جو میجرز لیے جا رہے ہیں وہ اس کے حساب سے ہی لیے جا رہے ہیں. ایک ساتھ سارے ملک کو لاک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی نہیں کر رہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ پھیلاؤ اس کا کتنا ہوتا ہے, لیکن ہمیں تیزی سے شاید لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے. اگر دنیا میں جو دوسری سچویشن دیکھ کر کے دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے, کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, اموات کیا ہو رہی ہیں, تو ایوری ڈے از اے لرننگ ایکسپیرینس اس کے میں, کیونکہ یہ بالکل نئے قسم کا وائرس ہے جس میں اس طرح کی میوٹیشن پہلے نہیں دیکھی گئی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک کوئکلی لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو بوسٹر ویکسین ہے, کیا جیسا کہ کسی نے اگر فائزر لگوائی ہے یا کسی نے موڈرنا لگوائی ہے یا کسی نے چائنیز جو مختلف اس کی ویکسینیشنز پاکستان کے اندر آتی رہی ہیں, اس سے ہٹ کے اگر دوسری کوئی ویکسین بوسٹر کے طور پہ لگائی جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ جی بالکل نہیں فرق پڑے گا. خاص کر جو ہمارے یہاں ویکسین جو چائنیز ویکسین لگائی گئی ہے, سائنو فارم, سائنو ویک اور کین سائنو, اور اس کے بعد ابھی جو بوسٹر ڈوز کا جو لگائی جا رہی ہے فائزر, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اچھا ہے. اور میں ہماری جو انٹرنیشنل ڈسکشن ہوئی ہے انفیکشس ڈیزیز کے ساتھ جو لوگ ہیں اور دوسرے ایکسپرٹس ہیں دنیا میں, وہ سارے اس کو اپروو کرتے ہیں کہ آپ کو چائنیز ویکسین لگنے کے بعد ایک فائزر ویکسین لگنا وہ بہت اچھا آگمنٹ ہوتا ہے, آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے اگینسٹ دی وائرس. تو کرونا وائرس کو جو بوسٹر ڈوز لگانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو آپ نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کیا بوسٹر جو ہے صرف فائزر کی ہی جو ہے افیکٹو ہوگی, کسی دوسری؟ نہیں, جی نہیں, جی نہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ
चाइनीज के साथ, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि ये एक एक्सपर्ट की राय है कि फाइजर जो है जो बूस्टर लग रहा है पाकिस्तान में वो अच्छा इफेक्ट करता है, लेकिन जिन लोगों ने जो साइनोफार्म लगाया है अगर उसी का बूस्टर लग जाए तो वो भी बड़ा इफेक्टिव है। सिमिलरली साइनोवैक जिन्होंने लगाया है वो 6 महीने के बाद साइनोवैक का बूस्टर लगा ले तो भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि वो इसमें सिर्फ बॉटम लाइन सिर्फ ये है कि बूस्टर डोज लगाना बहुत जरूरी है जिनको के 6 महीने हो गए, जो कि सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं। और ये एक नहीं, ये तो फिर ये तो जो बात आप कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वी हैव टू रीस्टार्ट वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, और पाकिस्तान के अंदर तो अभी जाहिर है कि हमने तो फुली आधी पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट नहीं किया जो गवर्नमेंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी है, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द जो बेसिक डोज है पहली और दूसरी डोज वैक्सीन का लगाना जो भी अवेलेबल है पाकिस्तान में वो लगाना जरूरी है। और एक बात मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में जब तक 80% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं दुनिया में, ये वेरिएंट्स आते रहेंगे, आपके लिए मुसीबत क्रिएट करते रहेंगे। अगर जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट कराया जाए तो ये वेरिएंट से हम बच सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने अब तक सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि 29 या 30% लोगों ने जो है वैक्सीन लगाया है, जो कि जो सेकंड डोज है वो लगाया है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने जो है फर्स्ट डोज लगाया है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज लगाया ही नहीं है और उनको 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उन्होंने सेकंड डोज नहीं लगाया। वो ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट डोज ही काफी है। चलिए, आपने चूंकि खुद ही बात कर दी तो मुझे ये बताएं कि एक बंदे ने फर्स्ट डोज ली हुई है, 6 माह गुजर चुके हैं, अब उसको बूस्टर पे जाना चाहिए या सेकंड डोज पे जाना चाहिए? नहीं, उनको तो सेकंड डोज लगाना मस्ट है, उसको सेकंड डोज लगाना मस्ट है और उसके बाद फिर वो बूस्टर लगाएंगे। क्योंकि वैसे जो साइंस और जो साइंटिस्ट कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि फर्स्ट डोज के बाद कम से कम 1 महीने 1.5 महीने के अंदर लगाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि उनका डे काफी गुजर गया है तो मैं इसमें बहुत ज्यादा अच्छा कमेंट तो नहीं कर सकूंगा कि अगर किसी को 4 महीने 6 महीने गुजर गए हैं और उससे सिर्फ पहली डोज लगाई है तो दूसरी डोज उसी वक्त लगा लेना चाहिए और उसके 6 महीने बाद फिर बूस्टर डोज लगाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि फौरी तौर पे उसको लगा लेना चाहिए, जो भी इंजेक्शन अवेलेबल है जो उसने लगाई है उसको लगा लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है कि लोग ये समझते हैं कि एक हमने इंजेक्शन लगा लिया उसके बाद कोरोना का वायरस हम पे अटैक नहीं करेगा। ये भी बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। आपको कोरोना हो सकता है, आपको कोरोना वायरस अटैक कर सकता है, लेकिन शायद उसकी शिद्दत इतनी नहीं हो एज कम्पेयर टू दी अदर वन। जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें शिद्दत बहुत ज्यादा हो सकती है, वो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, वो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। तो वैक्सीन की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ जो SOPs की हम बात कर रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस। चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शुमाइल साहब, आप काइंडली मुझे ये बता दें कि मतलब उसमें एज लिमिट गवर्नमेंट ने ये कहा है जी कि 50 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं जी उनको बूस्टर जो है वैक्सीनेशन की तरफ जाना होगा, या वो मरीज जो कि सीरियस किस्म की इलनेस का कोई शिकार हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, तो उनको भी बूस्टर। अब हम बात जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर 6 माह गुजर चुके हैं और हमने अगर बूस्टर डोज की तरफ जाना है तो फिर तो ये यंग लोग भी उसके अंदर शामिल होंगे, 50 से नीचे वाले भी। काइंडली इस पे देखिए, पहली फोकियत हमेशा से उन लोगों को ही मिलेगी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको बीमारियां हैं, लाहक कोमॉर्बिडिटीज़ जिन्हें कहते हैं, या जिनकी कोई इम्यूनिटी किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई बीमारी की वजह से या उनकी किसी सर्जरी की वजह से या उनकी दवाइयों के खाने की वजह से। तो पहली प्रायोरिटी उनकी होगी। बहरकैफ यंगस्टर्स को शामिल किया जाएगा और बहुत से मुल्क जो हैं ऑलरेडी मैंने देखा है, पढ़ा है, और जो इस वक्त हमें खबरें मिल रही हैं उसमें ऑलरेडी वो स्टेप ले चुके हैं। तो बतदरीज पूरी कौम की तरफ जाना पड़ेगा। आपका जो एक सवाल था जिसको डॉक्टर कैसर साहब ने भी एड्रेस किया कि अगर बहुत बड़ा गैप आ जाए
آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نارملی بھی ویکسینیشنز کہیں لوگوں کو کرتے ہیں اور اگر بہت سال گزر چکے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی ڈوزز مس ہو جائے تو ہم ان کے اینٹی باڈی ٹائٹرز کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کوانٹیٹیز ہیں ان کی ٹائٹرز اینٹی باڈیز کے اس ویکسین کے اس بیماری کے خلاف، وائرس کے خلاف یا اس بیکٹیریا یا وائرس کے خلاف. تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو پھر زیرو سے بھی سٹارٹ کیا جاتا ہے اگر ٹائٹرز کم ہو. تو آئی تھنک اس کے اوپر میں تو وائرولوجسٹ نہیں ہوں لیکن ایکسپرٹس جو ہیں وہ یا انفیکشس ڈیزیز کے زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، بٹ جو عام فہم ہے نمبر 1. نمبر 2، ظاہری بات ہے پوری پاپولیشن کو کرنا پڑے گا. NCOC کو بہت جلد آئی تھنک اس کے بارے میں ایک حتمی پالیسی لانی پڑے گی تاکہ یہ ایک باقاعدہ اس کا اجرا ہو جائے. ابھی تک اس وقت صرف وہ ملک سے باہر جو ٹریول کر رہے ہیں وہ اپنے ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ جو ہیں وہ لگوا سکتے ہیں یا کوئی امیونو کمپرومائزڈ ہوں اور وہ ڈاکٹر ان کو لکھ کے دے. آخری چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی انٹرنیشنلی جو اومیکرون کے خلاف جو چیز پروٹیکشن میکنزم کے اندر جس طرح ڈاکٹر صاحب پہلے ابھی ذکر کر رہے تھے، نظر یہی آیا کہ شاید یہ ویکسین کو آؤٹ سمارٹ کر رہا ہے یہ والا ویریئنٹ. لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جو مونو کلونل اینٹی باڈیز ابھی انگلینڈ میں انہوں نے پاس کی ہیں اور بہت جلد آئی تھنک وہ پروڈکشن میں آ جائیں گی، ان کے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں، اس میں بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے میں. بدقسمتی سے پاکستان میں اینٹی وائرل ڈرگز موجود رہی ہیں، اس میں بھی بہت بڑی نئی جسے کہتے ہیں پیش رفت آئی ہے US میں اور یورپ میں. تو آئی تھنک کہ یہ NCOC کو اور ہمارے فارماسیوٹیکل سیکٹر کو بہت جلد ان کو امپورٹ کرنے کی اور مینوفیکچرنگ کی یا فنش پروڈکٹ کو پاکستان میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پاس وہ آرسنل موجود ہو مقابلہ کرنے کی ویکسینیشن اور بوسٹرز کے علاوہ. بالکل صحیح ہے ناظرین، بڑی امپورٹنٹ باتیں جو ہے ہمارے جو یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کی ہے. نیا جو ویریئنٹ آ رہا ہے اس حوالے سے یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لیں گے اور بریک کے بعد آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے. نیا جو ویریئنٹ، نئی جو قسم ہے دنیا کے اندر نمودار ہوئی ہے، اس سے کافی زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے اومیکرون کے حوالے سے. ڈاکٹر قیصر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو تیاری ہے اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری تیاری ہے اس میں بہت کچھ کرنا باقی ہے. ہم ایکچولی بعد میں سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے پریونٹ کریں. ہمیں پیشنٹ کی جو انٹری ہے ہمارے ملک میں، جو نیا ویریئنٹ پرٹیکولرلی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کی اگر وہ انٹری ہم پراپر طریقے سے چیک کر لیں کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی بارڈرز ہیں، جو ایئرپورٹس ہیں، ان کو اگر ہم پراپر طریقے سے چیک کر لیتے ہیں اور جو کہ پہلے ہو رہا تھا، اسکریننگ ہو رہی تھی ہماری جو ایئرپورٹس کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے. اور یقیناً جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میسو طریقے سے جو SOPs پہ عمل درآمد کرانے کی جہاں تک بات ہے، اس کو کرایا جائے، چاہے اس میں فائن کیا جائے، چاہے کچھ بھی کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کرنا بڑا ضروری ہے. کسی طریقے سے SOPs پہ عمل درآمد کرایا جائے اور ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جائے. سو ڈو یو تھنک کہ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا سکتا ہے اگر یہ صورتحال بگڑ جاتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. دیکھیے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری عوام کو چاہیے کہ یہ سمجھیں بات کو کہ اگر جس طرح کی صورتحال ہماری چل رہی ہے، اگر یہی سب چیزیں چلتی رہنا چاہتے ہیں تو SOPs پہ سختی سے عمل کرانا ہوگا اور کرنا ہوگا. ہمارے ہاں اس وقت جو بیہیویئر ہے، جو لگ رہا ہے مجھے کہ تمام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان سے کرونا کا ایبسلیوٹلی خاتمہ ہو چکا ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں اور SOPs پہ کہیں پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، کوئی ماسک نہیں لگا رہا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں اومیکرون کی بات نہیں کر رہا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دسمبر کے 3rd اور 4th ویک میں بہت زیادہ چانسز ہیں، سرج آف کیسز ہوں گے، کیسز بڑھیں گے اور مجبوراً حکومت کو لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا. اور اس کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ لوگوں کو اس بیماری کی ٹرانسمیشن سے روکنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم SOPs کو سختی سے عمل کرتے ہیں تمام لوگ، اور حکومت بھی عمل درآمد کراتی ہے، سختی سے عمل کراتی ہے SOPs پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لاک ڈاؤن سے بچ جائیں. کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا
مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ دسمبر کے اینڈ تک جو ہے وہ پھر وہی سچویشن رہے گی، 5th ویو کی اور 5ویں لہر کی ہم بات کر رہے ہوں گے. چلیں ڈاکٹر شمائل صاحب، آپ کیا مطلب ڈو یو تھنک کہ دا سچویشن کوڈ گو آؤٹ آف کنٹرول پھر ایک مرتبہ؟ اٹ کین، اور اس کی ریزن جس طرح ابھی پہلی بھی ڈسکشن میں آئی، ڈاکٹر صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کی سپیڈ زیادہ ہے، 3 سے 6 گنا زیادہ تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. جہاں پر 3000 کیسز ہو رہے تھے وہاں اچانک 8000 کیسز ہونے شروع ہو گئے. اگر آپ افریقہ کا پورا کانٹیننٹ کا نکالیں ریکارڈ ورلڈو میٹر کے اوپر تو وہ تمام 500%، 300%، 400% سی گروتھ ہو رہی ہے وہاں پر ڈیلی، جبکہ سب کانٹیننٹ میں ابھی لکیلی نیگیٹو ہے. تو اگر ہم نے ذرا سی بھی کوتاہی برتی ہمارے انٹرنیشنل بارڈرز پہ تو پھر یہ ایک دفعہ آ جائے گا. تو یہ جو بات بالکل یہ کہہ رہے تھے انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر ہماری جو پالیسی ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہے؟ مطلب باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں، افریقن کنٹریز کو آپ نے بین کر دیا، لیکن لوگ جو ہے تھرڈ کنٹریز سے بھی تو پاکستان میں ٹریول کر رہے ہیں، اسپیشلی یورپین کنٹریز سے. بالکل ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل جیسے ملک اور ملکوں نے اتنی زیادہ سختی کی کہ انہوں نے بالکل ہی اپنے یعنی شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا میں جب یہ بالکل بریک آؤٹ ہوا تو انہوں نے تو بلاک کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی کوئی نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ چائنا سے یورپ میں اور باقی ممالک میں گئے تو وہاں سے وہ پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ ہو کے آ گیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس جو چائنا جانا چاہ رہے ہیں ان کو وہاں کوارنٹین کرنا پڑا ہے. تو ہمیں اگر ہم اسٹرینجنٹ ہوں گے تو ہم بعد کے جو مشکلات ہیں پھر ہم اس سے بچ جائیں گے. تو یہی ایک طریقہ ہے. اور ہماری معیشت بھی جو ہے وہ متاثر ہوگی اگر دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں. جس وقت انڈر پریشر ہیں اب تو ہماری سچویشن پچھلے والی سچویشن سے ورس ہے. تو ہمارے پاس رتی برابر بھی جگہ نہیں ہے ٹو میک اے مسٹیک. وی جسٹ کی ناٹ. And it will also affect the education as well. بچوں کی جو تعلیم پچھلے تھک چکے ہیں، کووڈ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہر ایک تھک چکا ہے. یہ تمام چیزیں تو لاک ڈاؤن سے ہمیں بچنا ہے، اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں سب لوگوں کو مل کے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. So do you think کہ یہ جو ہم نے یہ ٹائم تھا ہمارے پاس، یعنی وینٹس کے حوالے سے، وینٹیلیٹرز کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات تھیں مختلف بڑے شہروں کے اندر بھی، ہاسپٹلس کے اندر، مطلب یہ ایک ٹائم تھا کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ری ویمپ کر کے دوبارہ سے یو کین پریپیئر یور سیلف فار دا ڈفرنٹ کائنڈ آف اے سچویشن اور اے چیلنج. ایگزیکٹلی. آئی تھنک ہم تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے. ہم نے یہ سوچا کہ ختم ہو گیا ہے، اور آئی تھنک اس کی وجہ یہ کہ وہ ڈیپتھ آف نالج اور انڈرسٹینڈنگ شاید وہ نہیں تھی سب لوگوں کی جو انوالو تھے، یا وہ سیریسنس نہیں تھی. اب آئی تھنک کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم وینٹیلیٹر کی طرف تو جائیں نہ، ہم اس سے پہلے والی سچویشن کو فورسی کرتے ہوئے اینٹی وائرل ڈرگز کو دوسری دنیا جو ہے وہ خرید رہی ہے، یا وہ سٹاک اپ کر رہی ہے. بوسٹر ڈوزز وہ خرید رہی ہیں، آرڈرز پلیس کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل جو خبریں، تو ہمیں وہ آرڈرز بھی پلیس کرنے ہیں. اگین ہمیں لیٹ نہیں ہونا، اور ہمیں وہ اینٹی وائرل مونوکلونل جو ڈرگز ہیں ان کا حصول کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ کارگر نہ ہوئی ویکسین، کیونکہ جن کو ویکسینیٹڈ ہیں وہ بھی انفیکٹ ہو رہے ہیں. اور میں ابھی دیکھ بھی رہا تھا آپ کے پروگرام کے دوران ہی کہ ساؤتھ افریقہ میں بہت سے لوگوں کو ویکسینیٹڈ بھی تھے، یا وہ لوگ تھے جو ٹھیک ہو چکے تھے، ان کو پھر اومیکرون، ڈیلٹا کے باوجود ان کو اومیکرون ہوا، اومیکرون سے انفیکٹ ہوئے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ جو لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں، دوبارہ نہ ہو جائیں. سو اس کے لیے پھر ہمارے پاس کیا تدابیر کیا ہوں گی؟ بیریئر ٹیکنیک، وہی اپنے آپ کو روکنا کہ وہ آئے نہ، اور اگر آئے تو اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے، اور وہ اینٹی وائرل ڈرگز جو لیٹسٹ ہیں اور مونوکلونل ڈرگز جو ہیں ان کا حصول بہت ضروری ہوگا ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا میں کویسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ویکسینیشن بھی تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے نا. آپ ظاہر ہے یو جنریٹ بلین آف ڈالرز میڈیسن سے تو پوری دنیا کے اندر ویسے بھی. تو یہ کیا یہ جو نئے ویریئنٹس آج کچھ لوگوں کا یہ مطلب ایک اوپینین ہو سکتا ہے کہ یہ اس قسم کے ویریئنٹس کو پہلے مطلب وہ کیا جاتا ہے، میڈیا کے اندر لایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی دوائیاں ڈھونڈیں اب آپ، اور پھر ظاہر ہے کہ بلین آف ڈالرز کی میڈیسن جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اور کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. جب تک کوئی انسائڈر اس پہ کتاب نہیں لکھتا میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا ٹو بی آنیسٹ. سو ڈو یو تھنک کہ ایسی کوئی مطلب بات نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ویکسینیشن کروانے کا بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس پہ تو پیسے لگتے ہیں، اور پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، حکومتیں کر رہی ہیں ایسے. میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ میرے اپنی فیملی میں جو لوگ ویکسینیٹڈ تھے، ڈسپائٹ کہ وہ ویکسینیٹڈ تھے، تو ان کی جو انفیکشن ہونے کے بعد لیس سیویرٹی ان کو فیس کرنا پڑی اور وہ بچ گئے.
اور میں سوچ کے میں کمپریہنڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ ان کے حالات کتنے زیادہ خراب ہوتے. تو اس وجہ سے یہ بہت بڑی ڈھال ہے, اس ڈھال کو استعمال کریں اور یہ چانس نہ لیں کیونکہ یہ زندگی کا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ یا آپ کے قریبی جو لوگ ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ہمیں جتنی زیادہ ہم احتیاط کریں گے, ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی ایس او پیز پہلے جن کے اوپر عمل درآمد کرتے رہے ہیں اس کے اوپر دوبارہ سے عمل درآمد کریں تاکہ اس مرض سے جو ہے وہ بچا جا سکے ہر لحاظ سے. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب آپ کا شکریہ, اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.